سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا، نہ تم سجدہ کرو، للشمس، سورج کو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، واسجدوا، اور تم سجدہ کرو، للہ الذی، اس اللہ کو جس نے خلقہن، ان سب کو پیدا کیا ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ، صرف اسی کی، تعبدون، عبادت کرتے۔ لائن سیدھی کریں اپنی، دونوں لائنیں سیدھی کریں، آپ بھی سامنے والے بھی لائن سیدھی کریں۔ اچھا، احباب گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ سبحانہ و تعالی کی دین کی دعوت دینا ہے۔ اس پوری سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے رستے کی طرف بلانے کی اہمیت، اور جو اللہ کے رستے کی طرف آنا قبول نہیں کرتا اس کا انجام ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ دلائل جن کو دیکھ کر، مشاہدہ کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچان سکتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور دین کے رستے پر یقین کے ساتھ چل سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، لہٰذا جب وہ نظر نہیں آتا تو پھر ہم اس پر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا تو پھر اسے اسی طرح کی منہ شگافیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان یہ کہے کہ 2 + 2 4 ہے، اور ہم اس سے کہیں کہ یہ کیسے ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، تو وہ اس کا انکار کرنے پر ہم سے جھگڑا کرے گا اور ہمارے خلاف ایک محاذ کھول لے گا، اور یہ کہے گا کہ عقلی طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، ہم اگر انکار کر دیں تو پھر اس کو غصہ آئے گا۔ یا کوئی آدمی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑے، اتنا رگڑے کہ دونوں گرم ہو جائیں، وہ کہے کہ میری ہتھیلیاں گرم ہیں، اور ہم کہیں نہیں، کہاں گرم ہے، تمہاری ہتھیلیاں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جو چیز نظر نہیں آتی ضروری نہیں کہ اس کا وجود بھی نہ ہو۔ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو نہ صرف یہ کہ بن دیکھے مان لیتا ہے، بلکہ اس پہ یقین بھی کر لیتا ہے، اس پہ بھروسہ بھی رکھتا ہے، اور پھر ساری زندگی اس کے ساتھ گزار بھی دیتا ہے، اور اللہ اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہاں پر قرآن 2 طرح کی نشانیاں ذکر کرتا ہے۔ پورے قرآن میں 2 طرح کی نشانیاں آتی ہیں۔ ایک نشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کو انسان روزانہ دیکھتا ہے، روزانہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے یہاں پر انہی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے آفاقی نشانیاں۔ آفاق جو آسمان اور زمین جس جگہ پر ملتے ہیں، یعنی دور آپ کسی کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو ایک جگہ پر آپ کو زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو آفاق اس کی جمع ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں تاریخی نشانیاں، نقلی دلیلیں۔
جن کو اللہ رب العالمین پہلی اقوام کے حالات ذکر کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے اس صورت میں تاریخی نشانیاں بھی پڑھی ہیں کہ قوم عاد کا اور قوم ثمود کا انجام کیا ہوا۔ اب یہاں سے آفاقی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے۔ مثلا آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، اپنا داتا مانتے ہیں، اور اسی طرح سے چاند کو۔ وجہ پیچھے یہ ہے کہ انسانی عقل نے یہ سوچ لیا، سمجھ لیا کہ سورج ایک تو نظر آتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ نہ ہو تو گرمی نہ ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو ہمارے رزق کا اہتمام نہ ہو، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر بلند بھی ہے، روشن بھی ہے۔ اور اسی طرح سے چاند جو ہے وہ روشن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اور بڑا اس کا جو ہے وہ نرم و گداز والی اس کی روشنی ہے۔ تو لہٰذا رات کو جب ستاروں کی روشنی پر اس کی حکومت ہوتی ہے اور دن کے وقت سورج کی حکومت پورے آسمان پہ ہوتی ہے، تو یہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد کیا تو اللہ رب العالمین نے بڑے کمال انداز سے اس کا رد کیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، اور سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور سورج کا تعلق دن کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے رد اصل میں کرنا ہے سورج اور چاند کی عبادت کا، رات اور دن کی عبادت کوئی نہیں کرتا، سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر۔ اصل منع کس چیز سے کرنا ہے؟ سورج اور چاند کی عبادت سے۔ لیکن پہلے اللہ نے دن اور رات کا ذکر کر دیا کہ اس وجہ کو جانو کہ سورج آتا کیوں ہے، دن کی وجہ سے، رات کیوں آتی ہے، چاند کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی ہیں، تم خود سوچو کہ اگر رات نہ ہو تو چاند کہاں ہو؟ ظاہر سی بات ہے چاند کا وجود ختم ہو جائے گا، اور اگر دن نہ ہو تو پھر سورج کہاں پر ہوگا؟ تم اس بات کو اگر غور کے ساتھ سمجھو تو یہ بات پتہ لگے گی کہ جو غائب ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ جو ایک وقت کے لیے اپنی ڈیوٹی کرے اور ایک وقت کے لیے پیچھے ہٹ جائے، تمہیں نظر نہ آئے، تو تم کیا کرو گے؟ ایک بندہ سورج کی عبادت کرتا ہے، سورج کو پوجتا ہے، اور شام کے وقت سورج کے ڈوبنے کے بعد وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اب وہ کس کو پکارے، کس کو آواز دے؟ چاہیے یہ کہ ایک ایسا معبود ہو جو ہمہ وقت انسان کی پکار کو سنے، انسان کسی بھی زبان میں اس کو بلائے، نہ بھی بلائے، دل میں ہی کسب اٹھے تو تب بھی اللہ جانتا ہو، ایسا معبود چاہیے، اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے دن بھی ہے، رات بھی ہے، اور سورج بھی ہیں اور چاند بھی ہیں۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور تم دیکھو کہ رات اور دن ان دونوں کا آنا جانا اس دوران میں آج تک، اگر سورج معبود ہے، کرنی والا ہے، تو پھر اس نے آج تک اڑی کیوں نہیں کی کہ میں نے سارا دن رہنا ہے، میں نے چاند کو نہیں آنے دینا، یا رات اکڑ جائے کہ میں نے رہنا ہے، میں نے سورج کو نہیں آنے دینا؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر یہ معبود ہوتے تو پھر اپنی مرضی کرتے، یہ معبود نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین سورج اور چاند دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا، سورج اور چاند دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کوئی قصور ہے یا ان کا کوئی گناہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت سے اس کا مقصد ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، لوگو تم اور جس کی بھی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کوئی بت ہے، کوئی درخت ہے، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی بھی چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے کل قیامت والے دن جہنم میں پھینک دے گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟
کہ جہنمی اس کو دیکھ کر مزید مایوس ہو جائیں کہ اب ہماری کوئی داد رسی نہیں ہو سکتی. ہمیں جن پر دنیا میں بھروسہ تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں چھڑا لیں گے اور ہماری جو ہے وہ جنت پکی کروا دیں گے، تو نہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہیں. اور اس سے یہ مراد ہے کہ جن بتوں کی، جن چیزوں کو اپنے طور پر وہ گھڑ کے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ ان چیزوں کو جہنم کے اندر پھینک دے گا تاکہ کافروں کا ہر طرح کا یقین، ان کی امید ختم ہو جائے. پھر فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. واسجدوا للہ، سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرو الذی خلقہن، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے. اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی، وہ کہتے ہیں ہم اصل میں قبر کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم سجدہ اللہ کو ہی کر رہے ہیں. ہم سورج کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، نہ ہم چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو آگے سے کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو درمیان میں واسطہ بناتے ہیں، ان کے صدقے سے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو میرا بھائی یہ جو معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ نے یہ واسطے وسیلے مقرر کیے ہیں کہ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچو؟ اللہ رب العالمین نے تو ایسا کچھ بھی مقرر نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تک پہنچ نہیں ہے تو وہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اب جو اللہ رب العالمین کو پکارے ہی نہ اور یہ کہے کہ نہیں میں کسی اور سے اگر دعا کرتا ہوں، میں کسی اور سے مانگتا ہوں، کسی اور کو سجدہ کرتا ہوں، تو اس میں میری نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. میرا بھائی ظاہری طور پر انسان اگر کسی قبر کی تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کرے تو تعظیمی سجدہ ہر حال میں حرام ہے. تعظیمی سجدہ کسی کی عزت کرتے ہوئے سجدہ کرنا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ شام کے سفر سے واپس آئے، آ کر اللہ کے رسول کو سجدہ کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں شام میں تھا، وہاں پر عیسائی لوگ اپنے پادریوں کو اور اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ تو ہمارے سب سے بڑھ کر راہبر ہیں، تو میں آپ کو سجدہ کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر اس طرح کے سجدے کو حرام کر دیے ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ اس کو صرف عورت کے لیے حلال کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. ادروائز اب یہ حرام ہو چکا ہے. اور کوئی بندہ کسی کو تعظیمی سجدہ کرے، کسی کی عظمت کا قائل ہو کر، کسی کی عزت کا قائل ہو کر اس کو سجدہ کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ میری داد رسی کر سکتا ہے، یہ میری مشکل کو حل کر سکتا ہے، تو میرا بھائی پھر یہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت کا سجدہ جو حرام ہے، شرک ہے. یہ اس نے عبادت کا سجدہ کیا ہے. اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ایک دھیلا بھی خرچ کرتا ہے اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو پھر کسی اور کو نہیں سجدہ کرنا، ڈائریکٹ اللہ کو سجدہ کرو، ڈائریکٹ اللہ کے در پہ آؤ. دیکھیں اللہ نے عبادت اپنی کروانی ہے اور اسی نے بتانا ہے کہ عبادت کس طرح کرو. یہ ہم نے مقرر نہیں کرنا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ اللہ نے بتانا ہے کہ میری عبادت کیسے کرو، اور اس کے لیے اس نے اپنے رسول بھیج دیے. اب اگر کوئی بندہ اپنے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو سوائے کھو کھاتے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا ہم اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کریں گے. کسی بھی طرح کا اس کا نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. تو اصل چیز میرا بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اب اگر وہ آپ کی یہ بات نہ سمجھیں
فالذین عند ربک، تو اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں، یہاں پر اللہ کے فرشتے مراد ہیں، اللہ کے جو فرشتے ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، دن رات اللہ کی تسبیحات، اللہ کا پاک ہونا، ہر طرح کی خامی سے اللہ پاک ہے۔ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو خامی ہے، نقص ہے، کمی والی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ فرمایا یسبحون لہ باللیل والنہار، دن رات وہ فرشتے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ انسان عبادت کر کر کے بسا اوقات اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں پر فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر اتنی جگہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر پاؤں رکھ سکے، سارے فرشتے ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے کتنے فرشتے ایسے ہیں جو فقط اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، لا یسأمون، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور میرا بھائی یہ آیت جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے، یہاں پر سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، کر لینا افضل ہے۔ اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے حفظ کے بچے بیٹھے ہوں، ان کو تو بار بار ایک آیت پڑھنا پڑتی ہے یاد کرنے کے لیے، تو پھر کیا وہ ہر مرتبہ سجدہ کریں گے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہت افضل ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں طرح کی ہے، اور اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وضو ہو، اور اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وضو کے ساتھ کیا جائے تو بہت افضل ہے، اور اگر یہ وضو کے بغیر بھی کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بعض اہل علم کے نزدیک قرآن کا 12واں سجدہ ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 15 سجدے ہیں، اور یہ 12واں سجدہ ہے۔ اس کے بعد 3 سجدے مزید آئیں گے، 2 30ویں پارے میں آئیں گے، اور ایک جو ہے وہ اسی طرح درمیان میں کہیں پر آ جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور مسئلہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جب بندے نے سجدہ کرنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، اور پھر بعد میں بس اٹھ جائے، اس کے بعد اور کچھ نہ کرے، سجدہ کرنے کے بعد اٹھ جائے۔ لیکن اگر نماز میں سجدہ کر رہا ہے، جیسے امام صاحب کرواتے ہیں، تو جاتے وقت بھی تکبیر کہنی ہوتی ہے اور اٹھتے وقت بھی تکبیر کہنی ہوتی ہے۔ یہ وہ سجدہ تلاوت کے بارے میں چند ہدایات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔